بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو دنیا کو کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کرنے پڑیں گے ایتھیکل، دوبارہ سے عصر نو انسانیت کی کن امور کی قدر یا ویلیو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ون اینڈ ایچ۔ لائک پورا انڈیا سیلاب سے بھرا ہوا ہے، پاکستان سیلاب سے بھرا ہوا ہے، میچ ہونے نہیں چاہیے تھے ایتھیکلی، کرکٹ میچ اچھا کی تکی نہیں بنتی، لوگ زندگی موت کی کشمکش میں چھتوں درختوں پہ لٹکے ہوں، یہاں میچ دیکھے جا رہے ہوں۔ آپ لوگوں پہ کیسے نہیں عذاب آئیں گے، عذاب بڑھ کیسے نہیں جائیں گے؟ آپ صرف یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص آخری انتظار میں بیٹھا ہے، 24 کروڑ میں ویران جنگلوں میں نہیں ہے، ارد گرد لاکھوں کی آبادیوں کے علاقے ہوں، کسی درخت پہ کسی ٹیلے پہ انتظار میں مدد کے، کسی کشتی کے، اور آپ لوگ میچ دیکھ رہے ہیں۔ پوری قوم سب نے دیکھا ہوگا پاکستان انڈیا میں، ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ دیکھا جانے والا دنیا کا میچ ہے۔ اب آ جائیں کہ جی پہلگام کی ایک جیسے کہتے ہیں نا غیر ملکی انگلی پہ رچایا گیا ڈرامہ، جو ایگزیکٹلی اس ملک نے اپنے بھی اس میں کیا، جس کو یاہو جو ہے کیا وہ کر رہا ہے، ہیڈ کر رہا ہے، اس کا سیم یہ سین تھا جو کاپی کیا گیا۔ پہلگام کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، ظلم ہے، تو جنہوں نے اس کو یوز کرنا تھا، جیسے انہوں نے حماس سے کروا کے آج 6-7 ملکوں کو سیدھا کیا ہے، ایگزیکٹلی انہوں نے انڈیا کو بھی یہ پلان دیا۔ اور پہلگام بیسیکلی ان کے ہاتھوں پہ یا پاکستان کے ہاتھوں پہ نہیں ہے، پاکستان کو ثبوت دینے چاہیے تھے، پہلی بات جو مانگ رہے تھے انٹرنیشنلی وہ۔ دوسری ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ وہ لوگ سیر سپاٹے کے لیے گئے افراد تھے اور بھیٹ چڑھے کسی کانسپریسی کی، کسی غیر ملکی، ان کو ٹریبیوٹ دینا ہے، یا اس ٹائم جو آپ کی حکومت کی نااہلی کی نظر ہوتا ہوا ڈوبتا ہوا پنجاب کا سکھ ہے، یا اس کے اوپر والے جو ایریاز ہیں جہاں جہاں سے سیلاب گزرتا ہے، جیسے ہمارے کے پی کے اور پنجاب ہے، ابھی سندھ کا نمبر لگے گا، اس کے پیچھے جو ان کا ایریا ہے، تو وہ سارا جو افیکٹ ہوا ہے، اور ادھر کا جو ہزاروں لاکھوں کسان یا لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے ہوں گے، ڈوبے ہوں گے، زندگیاں ختم ہو گئی ہوگی، نئے سرے سے زندگی شروع کرنی ہوگی، وہ آپ کی ڈیڈیکیشن کے جیسے کہتے ہیں کہ منتظر ہیں، یا زیادہ مستحق ہیں، یا زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے یہ ساری اپنی جیت یا فتح، یا آپ نے اپنے ان نکموں کو ڈیڈیکیٹ کرنی ہے جس نے ملینز آف ڈالر ایک ہی رات میں 6-7 جہاز گروا کے پوری دنیا میں ان بڑے بڑے ملکوں کے طوطے اڑوا دیے، ان کی انڈسٹریاں تباہ کرا دی۔ اب رافیل بکنے لگا دوبارہ، ساری زندگی فرانس اس کو پیٹتا رہے گا کہ ان نکموں کو ہم نے دیا کیوں جو ہمیں برباد کروایا انہوں نے، ساری زندگی رافیل نہ بکاب۔ اور آپ کو یاد ہے انڈونیشیا نے فوراً کینسل کیا تھا آرڈر، پھر وزیر اعظم کو ان کے جانا پڑا کہ یار مال لے لو ہمارا، کینسل نہ کرو، بےزتی ہے پوری دنیا میں۔ تو اس طرح کی اگر ڈیڈیکیشن ان کے کیپٹن نے کرنی ہے، بھائی الٹا لانتے پھیرو ایسے اپنے ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنی پروفیشنلزم کا یہ حال کیا کہ 6 ہوا میں اڑوا دیے۔ ٹھیک ہے، بالکل پاکستان کا کہتے ہیں کھڑے ہوئے ہم نے جی اڑا، پاکستان کے جو گرائے ہیں وہ کہاں گرائے ہیں؟ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے لنگر اندر ہینگرز کے، اور پاکستان نے ہوا میں اڑائے ہیں جو پیچھے اڑ رہے تھے۔ تو یہ کمپیرزن ہی کر لیں پروفیشنلی۔ اگر دیکھیں اس میں کوئی انڈیا پاکستان کی نفرت کی بات نہیں ہے، میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہیومن اگر کسی نفرت سے بھرا ہوا ہے تو وہ نارمل نہیں ہے۔ جی اسی طریقے سے ٹیکنیکلی آپ کو اپنی ایئر فورس کو، اپنے لوگوں کو اس جنگ میں، آپریشن سندور میں جو انہوں نے اپنا فیلئر ہے اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ دوبارہ وہ محنت کریں، دوبارہ وہ پھر بالکل 5-6 گروا دیے۔ اتنا آپ لوگوں کا پہلے غریب ہے ادھر، بہت زیادہ وجہ سے کہ پاورٹی ہے، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا پیسہ ہمارا ہی ہے، چائنا کا سارا پیسہ ہمارا ہے، امریکہ کا پیسہ ہمارا ہے، قطر ہمارا ہے۔ ابھی دیکھیں قطر کو جا کے نیا پاپا دے آئیں گے ہم کہ فوج بناؤ، عالمی فوج بناؤ، سعودیہ بنائے گا عالمی فوج، اس کا چیف ہمارا۔ دیکھیں ہمیں بھیک کے کٹورے کی شروع سے بہترین زبردست ہماری پریکٹس ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، جس کی جیب میں پیسہ ہے وہ ہمارا پیسہ ہے، وہ چائنا کا ہو، وہ امریکہ کا ہو، آپ اپنی بات کریں، آپ ہمیں چھوڑیں، ہماری تو ظاہری بات ہے بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، ہم نے تو ایک دن بھی نہیں سوچا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، پہلی ٹھیک بات، ہے اور ہم نے کوئی اس کی فاؤنڈیشن نہیں بنائی۔ لیکن آپ اس قوم کا کیا مقابلہ کریں گے کہ جن کی اس پہ ایکسپرٹیز ہے کہ سارے پیسے ہمارے ہی ہیں۔ اب قطر دیکھیں، فوراً ہم گئے ہیں قطر کو نیا سیکیورٹی کا، کہاں امریکہ سیکیورٹی دیتا ہے، کہاں ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے لے لو۔ اب وہ کیوں لے لو؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان کا اور ان کے وہ جو ساتھی جس نے یہ سارا پہلگام والا معاملہ کروایا ملک نے، ان دونوں کی مشترکہ فیلئر تھا، پاکستان نے دونوں کو ہرایا بیسیکلی، جن بالکل کے ڈرون کہہ رہے تھے اور تیاری فوج۔ اس لیے دنیا میں
آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ کے ایئر فورس کا یہی حال رہا، وہ اپریشیٹ نہ کریں، ان کو کریٹیسائز کریں، ان کو غیرت دلائیں تاکہ اگلی دفعہ تھوڑی سی تیاری کریں. لڑکی کدھر ہے جی؟ ابھی تک تو لڑکی گم کر گئی ہیں. وہ تو ہماروں کی پتہ ہے منتے ترلے کی ہیں، کیا کی ہیں. وہ لڑکی گمی ہوگی، اچھی بھلی لوگوں نے دیکھی بھی، پکڑی بھی ساری، اس کے بعد پتہ ہی نہیں بھی لڑکی آئی کب گئی کب. پائلٹ بھی لڑکیاں بھیج رہے ہیں مقابلے پہ، اتنے 1 ارب کی آبادی ہے. تو پھر اگر یوں میچ کر کے ہرا کے کرنا ہے تو چلو ٹھیک ہے، اگلا اب جنگ کوئی ٹلنے تو والی ہے نہیں جب تک ہوگی نہیں. تو اگلی دفعہ اچھا ایسے ہی کیا کریں، ادھر سے تیارے گروا لیا کریں اور دوبارہ میچ ہمیں ہرا کے دل ٹھنڈا کر لیا کریں. بال بیٹ کے ذریعے اگر دل ٹھنڈا ہوتا تو کر لیں، دیٹس فائن. بالکل. اب آ جائیں کہ اب جو دنیا کی آپ نے بات کی جی. لیکن دنیا سے پہلے اسامہ صاحب، یہ جو راہل گاندھی ایکٹیو ہوئے ہیں، بڑے انہوں نے بیانیے بنا دیے ووٹ چور کا مودی کے خلاف، اور پیچھے راجستھان میں اور بلدیاتی الیکشن میں بھی انہوں نے ون کی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے بس مودی اپنی ٹرم پوری کر جائیں گے کہ یہ ٹرم بھی نہیں پوری کریں گے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، چانسز تو ہیں کہ مودی ٹرم پوری نہ کر پائے، اور لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے بہت زیادہ ایشوز فیس کرنے ہیں، احتجاج بہت زیادہ آئیں گے. یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی کرفیو تک معاملات چلے جائیں گے تو وہ صورتحال بننی ہے. تو کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے، اور یہ صورتحال اس کی جو ٹرن پوری ہوتی نہیں لگ رہی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے ہی فیس چینج کرنا پڑ جائے، جنگ میں کوئی اور ایک بلنڈر لگ جائے. ابھی تک وہ پچھلی جنگ چھیڑ کے اس کو ہضم نہیں کر پا رہے، اور اگلی ٹھیک ہے. پہ پھر میچ مچوں میں ہی وہ انہوں نے ڈرامے کرنے ہیں نا کہ بھائی ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو حرکتیں، اور پھر یہ بڑا نان پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہے. کیا وہ ٹیم نے آپ کے بندے مارے ہیں بھی جن کو ہاتھ نہیں ملایا آپ نے؟ آپ کا ہاں مطلب جی. آپ کا دماغ ٹھیک ہے، کھلاڑی ہیں آپ لوگ، آپ لوگوں کی سیاست ہر جگہ فیملی ہے گھسانی آپ ہے نا، ہیں. سیاست ہر جگہ گھسانی ہے. نہیں نہیں، فضول بات ہے نا. کیا انہوں نے مارے ہیں؟ ان کو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کس نے مارے ہیں. چلو مان ہاں لیتے جی پاکستان کی اس فضول بات ہے نا، آپ پکنک ہی منا رہے تھے جب اٹیک ہوا. آج اسی ٹھیک ہے. کے ذریعے پورے 6-7 اس نے خطے میں ملکوں کو ڈھیر کیے. سیم اس نے بہانا ادھر کے لیے گھڑا تھا کہ میں اپنی زور آزمائی کر لوں پاکستان پہ بھی. بس اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا ایران پہ جائے گا، ایران کے بعد ابھی یہ چیک کیا، اب اس کے بعد پھر دوبارہ پھر نئی ڈیفینس اسٹریٹجی. جنگ ہی جنگ ہے. اسامہ صاحب، چہرے بدلنے کی آپ نے بات کی تو انڈونیشیا دیکھ لیں، فرانس دیکھ لیں، نیا وزیر اعظم، نیپال میں ایک جنزی انقلاب جو آیا، بری وزیر اعظم اب کرپشن ختم کرنے کا اعلان کر رہی ہیں. آپ کو اگلا نمبر کس کا نظر آ رہا ہے؟ یہ نئے اس طرح کی تبدیلیاں اور انقلابات آتے رہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، مجھے نہیں یاد کہ ان کا اسپیسیفکلی ہم نے کوئی بات کی ہو. جرنل ان سینس یہ ضرور تھی کہ ہم جو سورج گرہن ہوتا ہے، سوری چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ عوام پہ لگتا ہے، عوام انریسٹ بالکل. پہ آتی ہے. جب آپ نے پی ٹی آئی کا پوچھا تھا میں نے کہا ہاں آپ 7 کے بعد کوئی احتجاج بن سکتا ہے، اگر یہ کوئی کال دیں گے تو اس میں جان آ سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ٹھیک آئے ہے. گی. بالکل. اور جو آپ کی حکومت ہے اس کے بھی چہرے ویرے بدلنے، 21-22 کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے، کریٹیکل ہونی ہے، اور نومبر دسمبر وہ ٹائم ہے. لیکن پوری دنیا میں 21-22 سپٹمبر تک آپ کو احتجاج ملیں گے. اس کے اچھا. نتیجے میں کوئی اور حکومتوں پہ پریشر بن جائے، کوئی اور ریزگنیشن آ جائے، یہ پاسبلٹی ضرور ہے، اس کو ہم اچھا. اگنور نہیں کر سکتے. اور جہاں تک رہے گی بات یہ اس کی، جو انڈونیشیا اور ادھر ساری جتنے بھی ممالک میں وہ آ رہا ہے، دیکھیں یہ وہ 80 ایئر 100 ایئرز بعد والا سائیکل ہے. آپ کو یاد ہے جب میں نے کہا تھا، میں نے بلکہ پریڈکشن دی ہوئی ہے، اس کا کلپ رکھ لیں سنبھال کے، کہ میڈیا اگلے جی. سال سے آزاد ہونا شروع ہوگا پوری دنیا کا. اپریل 2026 سے میڈیا آپ دیکھیں گے آزادی کا سفر کرے گا. باغی ہو جی. جائیں گے، حکومتوں کی سنیں گے نہیں میڈیا. میڈیا آزاد ہونے جا رہا ہے، جو کہ ہو نہیں سکتا ٹیکنیکلی ابھی، لیکن آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ آزاد ہو رہا ہے. جیسے انٹرنیٹ کی بندش والا آپ نے نہیں بتایا، کہ آپ کو بتایا نہیں تھا انٹرنیٹ کی بندش 7 ستمبر کو ویڈیو اپلوڈ کریں. جو اصل بات ہے وہ نہ کریے گا جو پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی. نہیں، اس انٹرنیٹ کے تو بندش ہم والی خود بالکل. شکار اس کے خود شکار ہوئے. وہ پریڈکشن تھی جس کے خود شکار ہوئے. جی. اور پھر اصل بات پہ آئیں کہ جو کہنے والی بات تھی کہ سیلاب حکومت سے سنبھالا نہیں جائے گا اس دفعہ، مشینری بالکل. فیل ہو جائے گی. اس ٹائم سندھ آپ کا دیکھ آپ لیں نے علی پور جلال پور پیر والا مشینری فیل نہیں ہوئی پڑی. بالکل ایسے ہی ہے. اب ابھی بھی لوگ ادھر اندر کے اندر پڑے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا تھا انسانی المیہ بہت بڑا جنم لے گا. یہ آپ لوگوں کو جب لاشوں کی خبریں آئی نا، جب کفن گننے شروع ہوئے، آپ صرف بلاگرز کو کہیں کہ کفن گننے کی تیاری کریں.
کہ کفن کتنے جانے ہیں, وہاں سے پتہ چلے گا نمبر. ان کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے, بچانا کتنوں کو اور مارنا کتنوں کو, کھلانا کتنوں کو, اور بہت بڑی مس مینجمنٹ ہے. لیکن اس میں ایک عرض کر دوں سائڈ لائن جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, آگے ہے صدر پاکستان کا صوبہ. صدر پاکستان اس ٹائم آپ کے سربراہ ہیں سب سے بڑے تمام اداروں کے, اور وہ سب سے زیادہ فعال رول ادا کر رہے ہیں, جن کے نیچے این ڈی ایم اے اور سارے ہیں. اس ٹھیک کی ہے انکوائری دنیا میں کوئی کر ہی نہیں پائے گا کہ غلط بند کیوں توڑے گئے, غلط سائڈیں کیوں توڑی گئی, لاجیکل جس پہ لوگ پیٹ رہے تھے وہ سائڈیں کیوں نہیں توڑی گئی. یہ تھی بالکل وجہ سندھ کے اطمینان کی, کہ عقل مند ہر شخص پریشان تھا کہ جہاں ایک ایک دریا تباہی مچا رہا ہے وہاں اگر یہ سارے آئے تو کیا بنے گا. اور وہ کہتے ہیں ہماری تیاریاں پوری ہیں, آپ بے فکر ہیں, راوی چین ہی لکھ رہے ہیں. انہوں جی نے پنچ سے پیچھے کھیل کھیل دیا سارا. اچھا لیکن یہ آپ کا کوئی میڈیا چینل یا کوئی میڈیا پہ مجال ہی نہیں ہے کوئی بات کر سکے. جی تو بیسیکلی اس کی نہ کبھی انکوائری ہوگی اس کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی. تو ٹھیک یہ ہے بیسیکلی یہ, لیکن اس کو سمجھ لیں کہ قدرت کا جو مقافات کا وہ ہوتا ہے نا, آپ جو مرضی کر لیں, آپ جتنے مرضی سیانے بن جائیں, قدرت کے اس نے کھیل نے آپ کا اگر پیرا ناپنا ہے تو اس نے آ کے چھوڑنا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں آپ کی کوئی بچت کے کوئی راستے یا کوئی بچت ہو جائے گی. ہر کسی کے ساتھ نہیں, نیٹو نے سیدھا اب آنا ہی آنا ہے آگے. آپ لوگوں کو یاد ہے بہت پہلے سے کہا ہے کہ جی اچانک اس میں ٹریگر ہونا ہے. یوکرائن کتنی دیر بلی کا بکرا بنے گا. انہوں نے اپنی طرف سے رشیا کو تھکانے کے لیے یوکرائن کو یوز کیا ہے کہ ہم اس کو پہلے اس کا مسالہ ختم کرا لیں, بندے مرا لیں, تھکا دیں, فوج تھکا لیں. فوج آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے کی فوج جب ہائی الرٹ پہ کام کر رہی ہے تو وہ تھک جاتی ہے ذہنی طور پہ. تو انہوں جی نے فوج تھکا لی ہے. اب انہوں نے دیکھیے گا کہ کبھی رومانیہ, کبھی لیٹویا, کبھی لیتھوینیا, سویڈن, ادھر ادھر سے نیٹو نے مل کے ایک پنگا کرنا ہے. لیکن پیوٹن بالکل کلیئر ہے, اس نے بھی واپس جواب پراپر دینا ہے. یہ ہو کے اچھا رہنا, اس کا ہائی ٹائم 27 اکتوبر سے پہلے ہائی ٹائم. اچھا پورے یورپ کو خطرہ ہے, پورے مغرب کو خطرہ ہے. اچھا یہ بات پورے کلیئر مغرب, ہے. ٹھیک ہے بتائیں. وینزویلا امریکہ ہاں اور آپ کا ویسٹ, کیونکہ مارس ویسٹ میں آ گیا ہے لبرا سائن میں, جی تو اب اس کے پکے چانسز ہیں کہ یہ ساری جو سیکوینس بنا ہوا ہے یہ اچانک ہی کسی دن آپ کو پتا چلے کہ ایک بہت بڑی کوئی خبر جو ہے آپ کو اسکرین سے ہلا دے. اس ٹائپ کی اب اس میں آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے اسامہ صاحب, واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل ایمرجنسی لگانے کی ٹرمپ بات کر رہے ہیں. امریکہ میں اور ٹرمپ کی حکومت اور امریکہ کے حوالے سے کیا نظر آ رہا ہے؟ احتجاج ہی احتجاج اب آگے ہوں گے, اور بہت زیادہ اس کے لیے ٹف ٹائم ہو سکتا ہے. اور کافی زیادہ امریکہ پہ سیم ٹائم پہ احتجاج پھوٹ رہے ہوں گے, اور سیم ٹائم پہ اس دفعہ پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اٹیک ہوگا ہی ہوگا. کس امریکہ پہ؟ دو بدو جنگ میں جائے گا. امریکہ ڈائریکٹ جنگ میں جائے گا؟ اس دفعہ چانسز ہیں, جتنا بچتا پھر رہا ہے نا, ہر جنگ میں جاتا ہے فوراً خود ساتھ کہتا ہے اس نے کیا, ساتھ کہتا ہے نہیں میں اس کے ساتھ نہیں ہوں, ساتھ میں اس کو بچا رہا ہوں, ساتھ کہتے ہیں نہیں یہ غلط کیا ہے میں اس سے ناراض ہوں. مطلب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, گلی کے ایک آوارہ بچے کا رول ہو گیا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون سا سٹینس لینا ہے. اور ہر کسی کی جنگ کا ذمہ دار یہ ہے بیسیکلی, سب سے بڑا اسلحے کا بینیفیشری یہ ہے, اپنی اکانومی کو سیدھا کرنے کا ٹھانا اسلحے کے ذریعے, آرڈرنگ کے ذریعے انہوں نے ہے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم اپنے آپ کو ڈسٹینس کیسے کریں, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ مشترکہ ہر کانٹ کے پیچھے یہ ہے, تو سیدھا سیدھا اسی پہ کیوں نہ کٹھے ہو کے کرو. تو یہ دن ایک دن آ جانا ہے, اچھا اور اس کے آگے آنے والے دنوں میں اسی کے ہی اسباب بنیں گے جب تک بنیں گے. لیکن فی الحال 27 اکتوبر تک کا ہائیسٹ ٹائم ہوگا ان ساری وارز کو اچانک ٹریگر کرنے میں. اس کے بعد ایک گیپ, پھر اپریل کے بعد کی کہانی ہے, لیکن فی الحال جو 27 تک ہے یہ کریٹیکل ہوگا. اسامہ صاحب, دوحہ میں 50 اسلامی ممالک اکٹھے ہوئے, تمام کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پیج پر آیا جائے, باتیں بھی ایسے کر رہے ہیں, ٹاسک فورس بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے تمام اسلامی ممالک متحد ہوتے نظر آ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ چیک کریں کہ کل بھی بلکہ اس کا میں نے کسی پروگرام میں ذکر کیا, آپ کے بھی گوش گزار کر دوں کہ اگر پاکستان پہ ابھی کوئی منگولیا آ جائے, منگول آ جائیں, قبضہ کریں, ہم سے زمینیں خریدیں, کے پی کے میں آ جائیں, چلو مان لو کے پی کے والے گلگت بلتستان کی اس نکر سے منگولیا, وہی چائنا کا ساتھ والا ملک ہے نا, منگول ٹھیک دوبارہ آ جائے, جہاں سے یہ مغل آئے تھے, سارے مغلز جو آئے تھے, چنگیز خان جی وغیرہ, جی افغانستان, اور پھر وہ دوبارہ آگے کے پی کے میں زمینیں خریدنی شروع کر لیں اور پھر ڈیرا لگا لیں,
اور پھر آہستہ 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 آپ کی مشینری بھی ادھر سے نکالتے جائیں، اپنی اسٹیٹ قائم کر لیں، اور کچھ عرصے بعد لوگوں کو کہیں کہ ہمیں بھی منگولیا مان لو اور ان کو پاکستان مان لو، 2 ریاستی حل، تو پھر آپ لوگ پاکستانی کیا جواب دیں گے؟ از اٹ گڈ اور ناٹ؟ ٹھیک ہے، آپ تو کہیں گے کہ بھائی یہ منگول کدھر سے آ گئے، انہوں نے صرف زمین خریدی، تھوڑی سی جائیداد خریدی، یہ ملک ہی بنانے چلے۔ اسی بالکل بنیاد پہ پاکستان نے آج تک اس کو ملک تصور نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے یہ سارے مل کے عرب ممالک کہہ رہے ہیں 2 ریاستی حل، 2 اسٹیٹ سولوشن، یعنی کہ ہم اب اس جنگ بندی کے نتیجے میں جتنے ممالک بھی ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں بشمول پاکستان۔ یہ آپ لوگوں کا اتحاد، یعنی کہ آپ کو جب لتر پڑا، الٹا آپ نے لتر کھا کے سیدھا کیا ہونا تھا، اتحاد ایسا کیا کہ دشمن کے مل کے پاؤں میں بعد جماعت لیٹ گئے۔ ایران نے وہاں ووٹنگ کا پارٹ ہی نہیں بنا، اور ایران کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، بے وقوفی کی حد نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے پاکستان سے مثال دی، امید کرتا ہوں سمجھ آئی ہوگی کہ یہ سارے اس پہ ایک ہو جائیں گے، لیکن جب لڑائی کا وقت آئے گا اکیلا اکیلا مرے گا یہ، کیونکہ ان میں سے اچھا کتنے ان کے ہیں، کتنے پراپر ان کے ہیں، نو بڈی نوز، اور میکسیمم انہی کے ہیں۔ اچھا جی، یہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ قطر یہی تو درمیان میں سفارتکاری کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا بالکل ہوگا کہ چلو مار مور لو، اس بہانے میں بھی شور شرابہ کر کے اور پریشر بنا دوں گا، تم لوگ کرو۔ آپ لوگ سارے بے وقوف بن رہے ہیں۔ میڈیوکر کا رول، اس کو تو چودھری بننے کا شوق تھا سعودیہ کے مقابلے میں۔ سعودی ٹھیک صرف ہے، اس لیے گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے نہیں کیا۔ سنو ایران سعودیہ کی نہیں بنتی تھی، بشار الاسد شیعہ وہ تھا، یمن کا حوثی شیعہ وہ ہے، یہ سارے وہ ہو گئے۔ اب ان میں ٹھیک ہے، ایک ملک تھا جو ساروں سے اینٹی سعودیہ ہو کے چلتا تھا، وہ قطر تھا، جو ایران ٹھیک کے ہے، بھی قریب تھا، جو رشیا کے بھی قریب تھا، جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی پیسہ پھینک رہا تھا، بڑا گفٹ امریکہ کو، بڑا سب، اور تھا ان کے اینٹی۔ تو اس وقت تک سارے دشمن کس کے گئے وہ چیک کریں۔ تو اس لیے اس بات کو پورا پیمپر کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ محمد بن سلمان صاحب جاتے اور اپنی کنڈولنسز پیش کرتے، ٹھیک لیکن ہے، اکٹھے ہوں گے تو اس کو تسلیم کرنے کی خاطر۔ آپ دیکھ لیں اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو آپ لوگ کچھ دنوں میں اس کے تسلیم کی خبریں آ جائیں گی، تھرتھلیاں مچتی آپ دیکھیں گے۔ اگر یہ ساروں نے اکٹھے ہو کے اس 2 اسٹیٹ اس پہ کر دیا، اگلا سٹیپ یہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اسامہ صاحب میرا آخری کویشچن، سیلاب کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، ابھی آپ کو قدرتی آفات کتنے ٹائم تک اور کہاں کہاں آپ کو لگ رہا ہے ابھی خطرہ ہے آنے والے دیکھیں دنوں میں؟ خطرہ ہی خطرہ ہے۔ 15 اکتوبر اس کی منیمم ڈیٹ ہوگی جب یہ قدرتی آفات ڈاؤن جائیں گی، اور نومبر کے 8 نومبر اسٹینڈ پیریڈ ہے۔ اچھا، یہ اوور آل بات کریں پاکستان اور دنیا؟ اوور آل پوری دنیا کی، پاکستان کی، کہ این ڈی ایم اے پہ رہنا ہے۔ آپ تو این ڈی ایم اے 10 دن کے کرے گا، ابھی آپ لوگوں میں دوبارہ بارشیں جب شروع ہو جائیں گی پھر کہیں گے ایک اور 12واں اسپیل مونسون کا۔ یہ ہم نے تو بچپن سے اتنے اسپیل نہ سنے نہ دیکھے، کبھی سنا تھا 12واں 10واں اسپیل جی مونسون کا آ گیا، یا 11واں اسپیل آ گیا؟ ایویں کہانیاں گیڑی جا رہے ہیں، بے وقوف بنائی جا رہے ہیں۔ قدرت ناراض ہے، انسان قدرت کے دائروں سے باہر نکل کے اپنی قدرت کو چیلنج کرنے پہ اترا ہوا ہے۔ قدرت جوش میں ہے، ہم مونسون کے سپیل ہی نہیں ختم ہو رہے ہم سے، اب 11واں آ گیا، 12واں آ گیا، 13واں آ گیا۔ حالانکہ بالکل کہنا ٹھیک، چاہیے کہ بھئی مونسون تو 2 4 5 بارشیں 6 7 سپیل آیا کرتے تھے، یہ تو کہانی کچھ اور ہی ہے، اس کو کوئی نیا ہی نام دو، لیکن اتنا ہمارا وہ نہیں ہے۔ اور اب جو دریاؤں کی صورتحال ہے، جس طرح سے توڑے باندھے اپنے ہی منہ پہ اپنے ہی اس پہ گرا کے، اب پانی نکلنا بھی نہیں ہے مہینوں ادھر سے، جہاں توڑ بیٹھے ہیں پانی اور جدھر پانی ڈال دیے۔ لیکن جو اگلے انتظار میں ہے کہ کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، ہمیں پچھلوں کو ڈبو دیا، اپنا آپ بچایا، تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ اگلے سپیلز پول آخر ادھر تک ڈبو کے رہیں گے، اور ورنہ زلزلہ بھی موجود ہے۔ اچھا ہاں، ادھر سے بھاگ لیں آپ، ڈائریکٹ بارش میں ہو جائیں، بارش نہیں آئے گی تو زلزلہ آئے گا۔ قدرت نے بالکل اپنا ٹھیک، کام کر کے رہنا، جب تک ہم آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام سے دور ہو کے، بالکل اللہ تعالیٰ کی نظام سے دور ہو کے، اس ٹائم انتہائی غیر اسلامی رویہ ہے ہمارا کہ ہم ہر چیز کی سائنٹیفک ریزنز نکال رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آتی ہیں، یہ آزمائشیں، یہ ساری چیزیں، اور یہ جو طوفان اور بربادیاں، یہ آپ لوگ اپنے کرموں سے کماتے ہیں۔ اب ہم کرموں کی طرف نہیں آ رہے، ہم ہر سائنسی
लॉजिक निकालने के चक्कर में है, तो फिर बेवकूफ़ी है, जब तक सीधे होंगे नहीं तब तक ये चलेगा। बिल्कुल आप ठीक। बताएं, खुराक इकट्ठी कर लो वाली जो मजाक किया करते थे, अब खुराक इकट्ठी की होती, जहां जहां अंदर थे सर्वाइवल था कि नहीं, टिप टापू पे कुछ छत पे चढ़ के बैठा है, कोई बोरी लेके ऊपर पहुंच जाता है, कोई खजूर लेके बैठा होता है, कोई उस पे होता। और बाकी भी अभी फूड के रेट भी किसानों के बताए थे बिल्कुल कि गंदम बढ़ेगा, क्या क्या नहीं बताया था। अब तो मुझे वैसे ही दिल करता होता कि बस यार मजाक भी बने पिछले साल से अब तक। और जब भी क्रेडिट की बात आनी है तो वो कहेंगे कि अब तो सारे सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी ने कॉपी करनी है, चल भाई जाएगा पड़े। हमें उससे भी मसला नहीं है, मसला ये है कि लोगों को ऑथेंटिक रहनुमाई जिसके तहत वो तहरुक इख्तियार करें, बच जाए, बिल्कुल उनको चस्के की तरह ना लग जाए, रोज एक ही बात, रोज एक ही बात, रोज एक, वो यूज टू हो जाते हैं सुन सुन के। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल लेकिन एक प्रॉपर हैमरिंग अगर हो रही है तो प्रॉपर हैमरिंग का कोई नतीजा निकलेगा। ठीक है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। सूरत हाल कोई अच्छी नहीं होने जा रही, और किसी किस्म की कोई अच्छी खबर नहीं है अभी। और ये अक्टूबर, 15 अक्टूबर से इसमें कुछ कमी वाक़ई होगी, और मैक्सिमम बिल्कुल इसका टाइम जो है नवंबर तक होगा।